بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز کی مسنون رکعات 11 ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زائد نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ رمضان میں جو قیام اللیل ہے، نماز تراویح ہے، تہجد ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، اور غیر رمضان میں بھی تہجد کی نماز قیام اللیل آپ 11 رکعات ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ مسنون افضل اور اولا یہی ہے کہ آدمی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات ہی ادا کرے۔ اگر نفلی نماز سمجھ کے الا تطوع کے تحت 11 رکعات سے زیادہ بھی پڑھ لیتا ہے تو ہمارے علم اور فہم کے مطابق اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور 11 سے اگر کوئی کم ادا کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو 20 رکعات نماز تراویح پڑھتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ساتھ یہ رٹ بھی لگاتے ہیں، جی 20 رکعات مسنون نماز تراویح ہے، اور ساتھ نعوذ باللہ یہ کہہ دیتے ہیں جی 8 رکعات نماز تراویح بدعت ہے۔ حالانکہ وتر سمیت 11 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ رمضان غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہہ دیتے ہیں جی 20 رکعات نماز تراویح یہ سنت ہے اور 8 بدعت ہے۔ حالانکہ 20 نماز تراویح کہ ان کے پاس نہ کوئی قرآن سے دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعات ثابت ہے، حالانکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 20 رکعات والی روایت آتی ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس میں انقطاع ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح 11 رکعات نماز تراویح ثابت ہے، 3 وتر سمیت۔ تو ثابت کیا ہوا، خلاصہ کیا نکلا کہ نماز تراویح قیام اللیل تہجد کی نماز مسنون 11 رکعات ہی ہیں۔ اگر کوئی آدمی زیادہ قیام کرنا چاہے تو اولا افضل یہی ہے کہ قیام لمبا کر لے، قرآن کی تلاوت زیادہ کر لے اور رکعات 11 ہی رکھے۔ لیکن اگر وہ نفلی نماز سمجھ کے الا تطوع کے تحت زیادہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج اور قباحت والی بات نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز اور نماز تراویح کا وقت کون سا ہے۔ آپ رات کے شروع حصے میں پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے فوراً بعد، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رات کے درمیانے حصے کے اندر بھی قیام اللیل کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن سب سے افضل اور اولا اور بہتر یہی ہے رات کے آخری تیسرے حصے میں قیام اللیل ادا کی جائے، تہجد کی نماز ادا کی جائے، نماز تراویح ادا کی جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ینزل ربنا کل لیلہ حین یبقی ثلث اللیل الآخر
فیقول من یسألنی فأوتیہ من یدعونی فاستجیب لہ۔ ہر رات اللہ پاک آسمان دنیا پر اترتے ہیں، ہر رات اللہ پاک آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، جس وقت رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اللہ اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود، ساری نفلی نمازوں میں سے بہترین نماز داود علیہ السلام کی نماز ہے۔ ان کی نماز رات کی کیسے تھی؟ کانا ینام نصف اللیل و یقوم ثلثا و ینام سدسا۔ داود علیہ السلام رات کا پہلا آدھا حصہ آرام فرماتے، سوتے، پھر رات کا تیسرا حصہ قیام کرتے، قیام اللیل کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے، پھر رات کا چھٹا حصہ آخر میں پھر آرام فرماتے۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش